سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اس کو ایک سجدہ نہ کرنے پہ کافر کیوں قرار دے دیا گیا؟ حالانکہ سجدہ نہ کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شخص پوری نماز نہ پڑھے تو کافر نہیں ہوتا، کہتے گناہ کبیرہ ہے، تو نماز کا ایک رکن سجدہ نہ کرے تو اس سے کافر کیسے ہو گیا؟ آگے سمجھ؟ ایک آدمی نماز، کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا خیال مفتی فتویٰ دیتے تھے سارے کافر ہو گئے؟ کوئی نہیں۔ ہاں کہتے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ کے گناہ پر اصرار کیے جا رہے ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو فاسق ہیں۔ کافر کوئی نہیں کہتا، کافر یہاں تک کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو، یعنی زنا میں مبتلا ہے، چوری میں مبتلا ہے، قتل میں مبتلا ہے، تو نبی اس وقت بھی اس کو کافر قرار نہیں دیتا کہ یہ کافر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک سجدے کے انکار پر اس کو کافر قرار دے دیا؟ تو اس کا جواب یہ، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے یار برا کرتا ہوں، کیا کریں جی، سستی ہے، شیطان نفس کا دھوکہ ہے، بس دعا کریں یار۔ اس کا مطلب وہ گناہ، نماز نہ پڑھنے کو گناہ اور برا سمجھتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے۔ اور ایک شخص نماز نہ پڑھنا یعنی گناہ کرنے کو حلال سمجھتا ہے، اس کو کہتے یار تم نماز نہیں پڑھتے، کون سی نماز بھائی، یار یہ کوئی نماز موز نہیں ہے، ایسے بھائی مولویوں نے بنا رکھی ہے ویسے، یہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے تو اس جو حکم شرعی تھا اس کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو کافر اس لیے قرار دے دیا گیا کہ اس نے اس گناہ کرنے کو یعنی سجدہ نہ کرنے کو اپنے لیے حلال سمجھا، حق سمجھا، جائز سمجھا، یہ اور اس پر دلیل بھی پیش کی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ گویا کہ سجدہ نہ کر، اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کر، اور یہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کر رہا، اور نہ کرنے کو اس نے اپنے لیے جائز سمجھا، حلال سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کافر قرار دیا۔ کیونکہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، گناہ کو گناہ سمجھتے رہیں، اس لیے تو لکھا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے رہنا چاہیے، کبھی گناہ کو حلال سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اس کو جائز سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے رہو گے تو کبھی نہ کبھی اس مریض کو اپنے مرض کے علاج کی فکر ہو جائے گی، کیونکہ مریض اپنے مرض کو مرض سمجھتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کی فکر کرے گا چلو یار علاج کرا ہی لیتے ہیں، لیکن اگر مریض اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے وہ دھوکے میں مارا جائے گا، دھوکے میں مارا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے رہو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے رہو، اس کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ جب کوئی مشکل پڑی، جب کوئی خوشی ملی، کب خاص حالات پیدا ہوئے، اس وقت توبہ کی توفیق ہو جائے گی کہ یار کب سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی لطف و عنایت دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام دے رہا ہے، یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس نے اس سجدہ نہ کرنے کا جو گناہ تھا اس کو اپنے لیے حلال سمجھا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا دونوں کفر ہے۔ آج لوگ ہر چیز کو حرام کر دیتے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، تو حلال کو حرام کرنا یہ بھی کفر، اور حرام کو حلال کرنا بھی کفر، کہ جو کہتے ہیں یہ بھی حلال، سب کچھ ہی حلال ہے، وہ بھی غلط۔ ہاں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے، اس لیے کہ قرآن، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا الحلال بین والحرام بین، بالکل حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لہٰذا کسی بھی شبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ استخفاف، یعنی گھٹیا سمجھنا، کسی چیز کو گھٹیا سمجھنا۔ دیکھو سنت پر عمل کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، اگر سنت پہ آپ نے عمل کیا تو آپ کو سنت کی سعادت ملی، لیکن اگر آپ 3 سانس میں پانی نہیں پیتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی آخرت میں پوچھنی ہوگی، پکڑنی ہوگی، کیونکہ نبی کی یہ سنت عادیہ ہے، آپ کی عادات شریفہ والی سنت ہے، لہذا آپ نے 3 سانس میں پانی نہیں پیا، 1 سانس میں پی لیا، کیونکہ فرض تو نہیں ہے، سنت عادیہ ہے۔ تو ایک سنت کو اگر آپ نے کیا تو سنت کے درجے میں ثواب، لیکن اس سنت کو گھٹیا سمجھا آپ نے، اس وجہ سے نہیں کیا تو آپ کافر ہو گئے۔
یعنی اگر آپ نے یہ سوچا یار یہ 3 سانس میں پانی پینا، یار کیا گھٹیا سی بات ہے، چھوڑو فضول بات۔ حالانکہ عام حالات میں آپ بھی 1 سانس میں پانی پیتے ہیں، لیکن اس کو گھٹیا نہیں سمجھتے، سنت سمجھتے ہیں اور سوچتے یار سنت ہے، فرض تو نہیں، کوئی بات نہیں، 1 سانس میں پانی پی لیا تو آپ کافر نہیں ہوئے۔ لیکن اس سنت کو آپ نے گھٹیا سمجھ کر چھوڑا کہ چھوڑو یار یہ 3 اور 4 کیا ہوتا ہے، دفع کرو۔ آپ نے اس کو، اس کا استخفاف، اس کا استہزاء کیا، اس کو درجے سے گرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو کافر قرار دے دیتے۔ تو دیکھو سنت ہے سنت کے درجے میں، لیکن اس کی توہین کر دینے سے کافر ہو گیا۔